حضرت یوسف علیہ السلام کی تیاری ہو رہی ہے، سبز رنگ کے کپڑے ہیں، اوپر سفید موتیوں کی لڑیاں جڑاؤ کی ہوئی ہیں، اور یہ کف اور کالر اس پر وہی موتی سفید رنگ کے جڑے ہوئے ہیں۔ آدمی گورے رنگ کا ہے، اونچے قد کا ہے، کالے کالے بال ہیں، بل کھائے ہوئے ہیں، کنڈل دار دناگ دو زلفاں، اکھ لڑیوں دل ڈنگے۔ یوسف علیہ السلام کی تیاری ہو رہی ہے، سبز ریشمی کپڑے ہیں، سفید موتی ہے، اور جوتا جو بنایا گیا ہے، جوتے پر بھی سفید رنگ کے موتیوں کے لمبے لمبے ڈورے ڈالے گئے ہیں۔ آپ کے سر پر جو تاج بنایا گیا ہے اس پر بھی بڑے قیمتی موتیوں کے ڈورے ڈالے گئے۔ اب کالے گیسو نظر آ رہے ہوں، سبز کپڑوں میں سے نظر آ رہے ہوں، سفید رنگ پر نظر آ رہے ہوں، اور زلفیں لہرا رہی ہوں، ایسی حالت میں تیاری ہو رہی ہو، اس وقت بار بار وہ کہتی ہیں بس آنے والا سیو آؤ نہیں تکو اج یار میرا، بس آن لگا ہوں آن لگا، جسے رخے پر نور دی چلک تک کے دورے باطل تھو ڈیرے جان لگے۔ اس پر سوال اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے لیے غیر محرم ہیں، کہا وہ تو اس کی مجبوری ہے کہ غلام بنا کے قوم نے بھیج دیا، اس کے سول لا رہے ہیں، یہ تو ان کی قانونی مجبوری ہے۔ تو کہا اب غیر محرم عورتوں کے سامنے پیش ہونے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ایک نوجوان آدمی کو جو کما رہا ہے اس کو بنا سنوار کے اجنبی عورت خوبصورت عورتوں کے سامنے جا کے پیش کرنا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کا کیا جواز ہے؟ ہاں، اس کا جواز یہ ہے کہ جس وقت جناب سیدہ زلیخا نے ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات کیے، آپ کی شہرت جو ہے وہ متاثر ہوئی، بعد میں اس سرزمین میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، تو نبی کی معصومیت جو ہے یہ ضروریات نبوت میں سے ہے۔ نبی کا بے گناہ ہونا، معصوم ہونا، یہ اس کے ضروریات نبوت میں سے ہے۔ اب جناب اپنی بے گناہی ثابت کس طرح کریں؟ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں، ان کے غموں میں رونے والا کوئی ہے نہیں، کون راکھی کرے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام کو توسل کام آتا ہے۔ کہا یوسف گھبرا نہیں، اپنے کاغذات خدا کے سامنے صاف رکھنا تیرا کام ہے، تیری نسب مضبوط ہے، وقت آئے گا تو راکھی کر کے دکھلائیں گے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم اکیلے تھے، زلیخا نے تمہیں گھیر لیا تھا، وقت پر آیا ہوں کہ نہیں آیا؟ کنویں میں نہیں آیا، بگڑا تیرا کیا ہے؟ مجھے پتا ہے ادھر تو چلا ادھر جبریل چلا ہے۔ تیری عظمتوں کے شادیانے بجیں گے، لوگ گن گائیں گے تیری عظمتوں کے، اس سے تیری عظمت بن رہی ہے۔ ذہین باپ یہ نہیں کہتا امتحان کینسل ہو جائے، کہتا مولا کریم اس کو اس امتحان میں پاس کر دے۔ اے اللہ حسین کا امتحان کینسل نہ کر، آتل حسین صبر و اجرا، اس کو صبر عطا فرما۔ اب جس وقت حضرت زلیخا نے کہا مہربانی کر کے چلو، میں ان عورتوں کے سامنے گلٹی پلیڈ کروں گی، مان جاؤں گی کہ میں نے یہ جرم کیا، یوسف بے گناہ ہے، میں گنہگار ہوں۔ تو اتنی عورتوں کی موجودگی میں جن میں یہ بات پھیلائی تھی کہ وہ گنہگار ہے، ان کے سامنے جب جا کے اعتراف کرے گی میرا دامن صاف ہو جائے گا، اس کے بعد جب نبوت کے اعلان کا وقت آئے گا تو میں آسانی سے یہ کہہ سکوں گا کہ میں بے گناہ ہوں، تم لوگ جانتے ہو اس نے مان لیا تھا۔ وہ ساری تیاری کے بعد پورے منظر کی تصویر کھینچ کے نا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا تو تیل کا بچ گیا، نقاب کا الٹنا تھا، چلمن کا ہٹنا تھا کہ عورتوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے قرآن مجید کا ایسا درس دیا، آ گئے ہیں، بس آنے والے، جبرائیل آنے والے، مکے سے چل پڑے، آ رہے ہیں، اور میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، اپنے یوسف کو میرے یوسف سے تو نسبت نہ دے، اے زلیخا اس پہ سر کٹتے ہیں، اس پہ انگلیاں۔ محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت؟ وہ مطلوب زلیخا تھے، یہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، تیرے اس روئے روشن پر فدا ساری خدائی ہے۔ فرق ہے۔ اب آ رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، بس آنے والے۔ روزانہ لوگوں میں اتنا شوق پیدا کیا، بس
میں ٹھیک ہوں اپنے حال میں. اتنا ذوق پیدا کر دیا کہ لوگ روزانہ سریت الوداعی پر جا کے انتظار کرتے ہیں سرکار کے آنے کا وقت. جو اطلاع دی گئی ہے اس کے مطابق سرکار کو اب پہنچ جانا چاہیے. لوگوں کو اس قدر بےتاب کیا کہ سورہ یوسف کی وہ تعلیمات جو تھی وہ ایک عشق و محبت کا بگولا بن گئی، وہ کسی سے کنٹرول نہ ہو سکی. جس وقت حضرت سید عالم علیہ السلام تشریف لائے تو جو اس وقت حبشیوں نے بنوٹ کا جوڑ نکالا، یہ جو سمی کرتے نا تڑاک تڑاک پٹوار کے علاقے میں میلوں پر لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہاں بنوٹ، اس کا صحیح لفظ گتکا جو ہے، یہ پنجابی کا لفظ ہے گتکا، وہ بنوٹ کا جوڑ. جناب انہوں نے پہلے کسی مفتی صاحب سے پوچھا یا پہلے جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق جب بے لگام ہو جائے تو مفتی پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا پیچھے فیصلہ کر لیں گے جائز ہے یا ناجائز ہے. آج سرکار کی بارگاہ میں رقص کر کے بیا جانا تماشا کن کے بیا جانا. بیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار میں رقصم. تو سرکار تشریف لائے تو انہوں نے یہ منظر سورہ یوسف میں کھینچا ہوا تھا کہ جب کوئی آئے تو کیا کیا کرتے ہیں. اب لڑکیوں نے جس وقت اپنے گلوں میں ڈھولکیاں ڈال کے سرکار کے گیت گائے، مفتیوں سے پوچھا کیا مطلب نکلا کہ جس وقت آ کر کے عشق دامن گیر ہوتا ہے تو احساس ضابطہ سے بے خبر کر دیتا ہے. سرکار کا منع نہ کرنا اس کو اپروول حاصل ہو گئی اور جسٹیفائی ہو گیا کہ وہ کام بھی کرنا درست ہے، یہ کام بھی کرنا درست ہے، پر کرانے والا کون ہے؟ مکے میں یہ جلوس کیوں نہیں نکلا؟ مدینہ طیبہ میں کیوں نکلا؟ یہ جغرافیائی اثر ہے. وہ جو آل مصر کے اثرات قبول کیے ہوئے تھے مدینہ طیبہ والوں نے، جب سورہ یوسف پہنچی تو اس نے آگ پر تیل کا کام دیا. اب سرکار تشریف لائے تو جس طرح زنانے مصر نے کبھی انگلیاں کاٹی تھی، یہاں لوگوں نے انگلیاں کیا جانیں پیش کرنے کے لیے اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جغرافیائی اثرات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اس ملک میں چونکہ لادینیت خوب جوبنوں پر ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ اس ملک میں آ کے اتنا فراخ دل ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گٹیا سے گٹیا کام کر لو لیکن نام اس کا اسلامی ہونا چاہیے. جس طرح یہاں مرد اور مرد کی شادی ہو رہی ہے، نام اس کا کرسچینٹی ہے کہ نہیں؟ اس پر کوئی مولوی معترض ہے؟ کوئی چرچ معترض ہے؟ کوئی مرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ یہ فراخ دلی نہ برتتے تو یہ انسانیت کی یہ تک نہ ہوتی. جس طرح ان کو دیکھتے ہیں کیسے یار کتنی ترقی کی ہے، سمجھے بات. اب مذہبی پیشواؤں سے بھی اسی طرح کے تقاضے ہیں. آئیے عقیدے پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک پہلو سمجھ لیا گیا کہ جغرافیائی اثرات سے بھی مذہب اور عقیدہ متاثر ہوا، مگر کام کیا ہوگا؟ مذہبی پیشواؤں کا کام ہوگا آئین نو سے لڑنا، طرز کہن پہ اڑنا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ نے قرآن اور حدیث کو اور دین حق کو اپنی اصلی حالت میں رکھنا ہوگا. عقیدے کی بنیاد پر 4 بنیادی طور پر سکولوں کا ذکر کیا ہمارے علماء عقائد نے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات صفات باری تعالیٰ کا ایک چیپٹر ہے. دوسرا عدل کا ایک چیپٹر ہے. تیسرا اسماء اور احکام اور وعد اور وعید یہ ایک چیپٹر ہے. اور امامت و رسالت اور سم و عقل یہ ایک چیپٹر ہے. کہتے ہیں فرقے کی تعریف اس جگہ وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہر مسئلے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے فرقہ نہیں شمار ہوتا. یہ جو 4 سبجیکٹ ہیں، 4 مقالے، ان کو مقالات اربع کہتے ہیں علماء عقائد کی بولی میں. یہ عام درسیات کی کتابوں میں یہ نہیں ہے، ذرا اونچی کتابوں میں اس کا ذکر ہے جی. یہ مقالات اربع، ان مقالات میں اگر اہل سنت کے مدرسے کی مخالفت کی ہے نا، کوئی مستقل اس نے اپنی سوچ شامل کی ہے، اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، اس پر کوئی پیروکار پیدا کر لیے ہیں، تو اس کو مانا گیا ہے یہ سنی بھی نہیں ہے اور یہ فرقہ ہے. ہاں اہل سنت والجماعت کا لفظ آج لوگ پوچھتے جی یہ اہل سنت والجماعت کیا؟ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ کہیں استعمال